موسم بدلا مگر ڈینگی کے تیور نہ بدلے، فیصل آباد میں ڈینگی بے قابو، الائٹ اسپتال میں زیر علاج خالد حسین دم توڑ گیا۔ ڈینگی کے بڑھتے کیسز نے شہر میں خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ 24 گھنٹوں میں 21 نئے مریض رپورٹ، 31 مریض الائٹ اسپتال 1 اور 2 میں زیر علاج۔ رواں سال ڈینگی سے متاثرہ مریضوں کی تعداد 581 ہو گئی۔ مریض لاؤ انسولین لے جاؤ، ڈسٹرکٹ اسپتال چنیور انتظامیہ کا مکمل اسکریننگ پر انسولین کی فراہمی کا فیصلہ۔ مریضوں کو انسولین معائنے کے بعد ملے گی۔ ڈاکٹر محمد رضا کا کہنا تھا کہ کوشش ہے کہ ضرورت مند کو انسولین ملے۔ جنگ میں امراض قلب کے مریضوں کے لیے اچھی خبر، مخیر حضرات کے تعاون سے آئی سی یو وارڈ کو 7 کارڈیک مانیٹر مل گئے۔ ڈاکٹر احمد شہزاد نے مخیر حضرات کے تعاون پر شکریہ ادا کیا، کہا انتظامیہ مریضوں کے مفت علاج کے لیے اقدامات کر رہی ہے۔ استحکام پاکستان پارٹی کے سربراہ جہانگیر ترین کا کسان دوست اعلان، کاشتکاروں سے 425 روپے فی من قیمت پر گنا خریدنے کا فیصلہ۔ پنجاب حکومت نے گنے کی امدادی قیمت 400 روپے من مقرر کر رکھی ہے۔ کسان تنظیموں نے سندھ کے برابر 425 روپے قیمت کا مطالبہ کیا تھا۔ بوانا میں کماد کی فصل تیار مگر کرشنگ سیزن شروع نہ ہو سکا۔ 28 اکتوبر تک کرشنگ شروع نہ ہونے سے گنوں کی بوائی تاخیر کا شکار ہوگی۔ مہنگی کھاد، بیج اور زرعی ادویات کے بھی مسائل، پیداوار متاثر ہونے کا خدشہ۔ یوٹیلیٹی اسٹورز پر آٹے کی قلت، خواتین گھنٹوں لائنوں میں لگنے کے بعد بھی خالی ہاتھ لوٹنے پر مجبور۔ خواتین کا شکوہ تھا کہ عملہ اپنے جاننے والوں کو آٹا دیتا ہے، حکومت سے ٹرکنگ پوائنٹس لگانے کا مطالبہ کر دیا۔ غریب کے لیے اپنا گھر بنانا بھی مشکل ہو گیا، تعمیراتی سامان مزید مہنگا۔ فی ٹن سریے کی قیمت 15,000 سے 40,000 روپے بڑھا دی گئی۔ لوکل سریا 40، برانڈڈ 20,000 روپے ٹن تک پہنچ گیا۔ لوکل سریا 2,55,000 اور برانڈڈ سریا 2,65,000 تک جا پہنچا۔ صدر ٹمبر اور آئرن مارکیٹ مرزا اشرف مغل نے کہا کہ سریا ڈالر کی قدر بڑھنے کے بعد مہنگا ہوا ہے۔ فیصل آباد اب پہلے سے زیادہ محفوظ بنے گا، وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کی زیر صدارت PND اجلاس۔ 43 فلاحی منصوبوں پر پیش رفت کا جائزہ لیا گیا۔ فیصل آباد میں عبداللہ پور فلائی اوور، سیف سٹی سمیت دیگر پروجیکٹ پر بریفنگ، وزیر اعلیٰ کے منصوبے بروقت مکمل کرنے کی ہدایت۔ وزیر اعلیٰ کی ہدایت پر فیصل آباد سیف سٹی پروجیکٹ پر کام تیز، عمارت کی بیسمنٹ، گراؤنڈ اور فرسٹ فلور مکمل کیا جائے گا۔ پہلے مرحلے میں شہر بھر میں 8,000 کیمرے لگائے جائیں گے۔ وزیر اعلیٰ نے 130 دن میں سیف سٹی کی تکمیل کا اعلان کیا تھا۔ جنگ کی لاری اڈے کی تعمیر کے لیے فنڈز نہ مل سکے، حکومت پنجاب کی جانب سے بھی گرین سگنل نہ ملا۔ ڈپٹی کمشنر نے ایشیائی ترقیاتی بینک سے رابطہ کر دیا، فنڈز ملنے پر لاری اڈے کی نئی جگہ پر تعمیر ہو سکے گی، شہر میں ٹریفک مسائل حل ہوں گے۔ فیصل آباد کے علاقے غلام محمد آباد کے شہباز شریف پارک میں سہولیات کا فقدان، لائٹس نہ ہونے کی وجہ سے تاریکی کا راج، اندھیرے کی وجہ سے تفریح کے لیے آنے والے شہریوں کو مشکلات کا سامنا۔ اہل علاقہ کہتے ہیں پارک اندھیرے میں ڈوبا عرصہ ہو گیا ہے، جاگنگ ٹریک پر بھی لائٹس نہیں، PHA پارک میں لائٹس کا انتظام کرے۔ نگران صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر جاوید اکرم کا فیصل آباد کا دورہ، الائٹ اسپتال میں جاری تعمیراتی کاموں کا جائزہ لیا۔ 2.25 ارب روپے کی لاگت سے فیصل آباد کے اسپتالوں کی اپ گریڈیشن پر کام جاری، بیشتر پر کام مکمل، دیگر پر 31 جنوری تک مکمل کرنے کے عزم۔ پروفیسر جاوید اکرم کی ذیابیطس ایسوسی ایشن پاکستان کے سیمینار پہ خطاب۔ نیشنل اسپتال فیصل آباد میں میل نیوٹریشن سینٹر کی افتتاحی تقریب، صدر پیڈیاٹرک سوسائٹی پروفیسر ڈاکٹر ساجد مقبول کی خصوصی شرکت۔ غذائی قلت کا شکار بچوں کا مفت علاج ہوگا۔ عام انتخابات 2024 میں شفافیت کے لیے اقدامات، الیکشن کمیشن نے DROs اور ROs کی تقرری کے قواعد و ضوابط بدل دیے۔ انتخابی ڈیوٹی کے لیے انتظامی افسران کا سروس ریکارڈ منسلک کرنا لازمی قرار دے دیا گیا۔
ڈسٹرکٹ بار ٹوبہ ٹیک سنگھ کی انتخابی سرگرمیوں کا آغاز، بار الیکشن میں اتحاد اور اتفاق گروپ آمنے سامنے، فرقان کہلو اتفاق گروپ کے امیدوار برائے سیکرٹری نامزد، جیت کر وکلاء کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرنے کا عزم۔ سپریم انجمن تاجران امین بٹ گروپ کا اجلاس، تاجروں کا پی ایچ اے کے دکانوں پر لگے بل بورڈ اتارنے اور جرمانوں پر پریشانی کا اظہار۔ چیئرمین سپریم انجمن تاجران امین بٹ نے کہا، اگر پی ایچ اے نے ڈپٹی کمشنر سے ملاقات سے پہلے کوئی کارروائی کی تو احتجاج کریں گے۔ ڈپٹی کمشنر عبداللہ نیر شیخ کی زیر صدارت آر ٹی اے اور ایکسیڈنٹ ریویو کمیٹی کا اہم اجلاس، سیکرٹری آر ٹی اے احمد رضا کی شرکاء کو بریفنگ۔ ڈپٹی کمشنر نے ڈی کلاس بس ٹرمینل پر مسافروں کی سہولیات کو بہتر بنانے اور جنرل بس اسٹینڈ پر ویٹنگ ایریا کی توسیع کی ہدایت کر دی۔ آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کی زیر صدارت اسپیشل انیشیٹو پولیس اسٹیشنز کا اجلاس، اسپیشل انیشیٹو تھانوں کے بعد صاحبان پروجیکٹ کا آغاز، تھانوں کی اسپیشل انیشیٹو پولیس اسٹیشنز پروٹوکال پر منتقلی اور خدمت فراخت کی اپگریڈیشن اولین ترجیح قرار دے دی گئی۔ ایس پی انویسٹیگیشن فیصل آباد رائے محمد اسمر کی تانیہ والا میں کھلی کچہری، سائلین کے مسائل سنے، موقع پر حل کرنے کے احکامات۔ کھلی کچہری میں سمندری اور تانیہ والا کے 200 سے زائد سائلین کی آمد، خواتین نے پولیس کے خلاف شکایات کے انبار لگا دیے، سائلین کے مسائل حل ہونے پر ایس ایس پی رائے اسمر کو ڈھیروں دعائیں دی۔ فیصل آباد لوکل گورنمنٹ کا ای فائلنگ سسٹم شروع کرنے پر زور، سیکرٹری نے ہدایات جاری کر دی، ڈائریکٹر اور چیف افسران عمل کرانے کے ذمہ دار ہوں گے۔ لوکل گورنمنٹ کے مطابق اقدام کا مقصد غیر ضروری تاخیر سے بچاؤ ہے۔ گرنے کی ٹرالیوں کا جنگ شہر میں داخلہ مکمل بند، ٹریکٹر ٹرالیوں کو رنگ روڈ استعمال کرنا ہوگا۔ ڈپٹی کمشنر عبداللہ خرم نیازی نے ہدایات جاری کر دی، ٹرالیوں کا داخلہ گرین بیلٹس کو بچانے اور ٹریفک کی روانی کے لیے کیا گیا۔ جعلی شہد کا دھندا کرنے والے پنجاب فوڈ اتھارٹی کے ریڈار پر آ گئے، چنیوٹ میں فوڈ اتھارٹی کا ریل بازار میں ڈرائی فروٹ شاپ پر چھاپا، 7 کلو ناقص شہد طلب کر دیے گئے، دکاندار کے خلاف مقدمہ بھی درج کر دیا گیا۔ فوڈ اتھارٹی کے مطابق کیمیکلز اور ممنوعہ اجزاء سے جعلی شہد تیار کیا گیا تھا۔ جی سی یونیورسٹی فیصل آباد سے الحاق شدہ کالجز میں داخلوں کی آخری مہلت، بی ایس پروگرام میں طلبہ کی آن لائن رجسٹریشن کے لیے 15 دن کی مہلت دے دی گئی، 25 نومبر کے بعد پورٹل بلاک کر دیا جائے گا۔ حکومت پنجاب گندم کی پیداوار میں اضافے کے لیے سرگرم، ڈائریکٹر جنرل پنجاب محکمہ زراعت توسیع ڈاکٹر اشتیاق حسین نے چنیوٹ میں کارکردگی کا جائزہ لیا۔ فارمر ڈے کی تقریب میں بھی شرکت، ویٹ کیمپین میں کسانوں کو آگاہی دی گئی، ڈاکٹر اشتیاق نے کہا، ہم اس بار 20 نومبر تک گندم کی کاشت یقینی بنائیں گے۔ فیصل آباد میں ختم نبوت لائرز موومنٹ کے زیر اہتمام تحفظ بیت المقدس سیمینار کا انعقاد، میاں رفعت جاوید کی زیر صدارت سیمینار میں وکلاء کی کثیر تعداد میں شرکت۔ صدر ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن رانا شاہد منیر منچ کا کہنا تھا کہ ہمارے دل فلسطینیوں کے ساتھ دھڑکتے ہیں۔ میاں رفعت جاوید بولے، اقوام متحدہ اسرائیلی بربریت روکے۔ اور گوجر سے ایم این اے کے امیدوار، کسان اتحاد عوامی پارٹی کے چیئرمین چودھری عبدالرؤوف تتلہ کی صاحبزادی کی شادی کی تقریب، رائل پام مارکی میں دلہا داؤد احسن کی بارات کا حنان رؤوف نے استقبال کیا، عرفان تتلہ سمیت عزیز و اقارب نے بھی بارات کا استقبال کیا، قاری فیض رسول نے نکاح پڑھایا۔ شادی تقریب میں سماجی، سیاسی، کاروباری، مذہبی شخصیات کی شرکت، اسد زمان چیمہ، خالد بشیر، بیورو چیف ٹوبہ مبشر حسن نقوی بھی شریک ہوئے۔ دلہن کو نیک دعاؤں اور تمناؤں کے ساتھ رخصت کیا گیا۔